دہشت گردوں کو پناہ دینے والے سہولت کاروں کو نقصان پہنچنا کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے. یہ کولیٹرل ڈیمیج کا معاملے میں نا بڑا پھڈا پڑا ہوا ہے. کیونکہ دیکھیں بچوں کی شہادتیں ہوتی ہیں, خواتین کی شہادتیں ہوتی ہیں, تو ان کو تو پھر آپ کولیٹرل ڈیمیج ہی کہیں گے نا. اسے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے. چھوٹے بچے اگر شہید ہو جاتے ہیں تو وہ کون سے دہشت گردوں کو سہولت کاری کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہے. دوسرا, ایک اور بھارت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بھارت گہرے سمندر میں ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے. یہ بھی جناب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا. اور ایک اور جو ہمیشہ وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں بڑا انٹرسٹنگ, کہ جناب فوج کو سیاست کے اندر نہ گھسیٹا جائے, فوج سیاست سے خود کو دور رکھنا چاہتی ہے. اچھا, یہ سب سے مذائقہ خیز سٹیٹمنٹ ہوتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر اگر یہ سٹیٹمنٹ نہ دینا تو زبردست کام ہو جائے, لیکن یہ سٹیٹمنٹ دینے کے بعد وہ اپنی اچھی خاصی سنجیدہ پریس کانفرنس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں جتنی سیاست فوج کے ادارے نے کی ہے اتنی سیاست کسی سیاستدان نے بھی نہیں کی, کسی پولیٹیکل پارٹی نے بھی نہیں کی. کیونکہ آدھا وقت فوجی اس ملک کے اوپر حکمران رہے ہیں اور باقی آدھا وقت فوجی اس ملک کے اوپر براہ راست نہیں پیچھے بیٹھ کر حکمران رہے ہیں. 4 مارشل لاء لگائے ایوب خان نے, یحییٰ خان نے, جنرل ضیاء الحق نے اور جنرل پرویز مشرف نے. اس کے علاوہ بھی جو ملٹری جنرلز ہیں وہ پاکستان میں حکومتیں بناتے رہے اور گراتے رہے. ایجنسیوں کو فنڈنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا اور کیسز بنا کے پارٹیوں کو دبانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا. خواجہ آصف جو باس ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے, امیجیٹ باس ہیں, آرمی چیف سے بھی اوپر ہیں, خواجہ آصف نے کہا جنرل باجوہ کے بارے میں, اور جنرل باجوہ اس سے پہلے والے آرمی چیف تھے, ان کے ساتھ بھی احمد شریف صاحب نے کام کیا ہوا ہے. تو ان کے اپنے آرمی چیف کے بارے میں ان کے اپنے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ جتنی سیاست اس آدمی نے کی میں نے اپنی ساری زندگی میں اتنی سیاست نہیں کی. تو یہ والا مذاق جب ڈی جی آئی ایس پی آر کرتے ہیں نا کہ اچھی خاصی سیریس پریس کانفرنس چل رہی ہوتی ہے, انٹرنیشنل ایشوز پہ بات چیت چل رہی ہوتی ہے, اچانک سے بیچ میں کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے, ساری پریس کانفرنس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں پکڑ کے. یہ کہہ کے نا آپ نے کوئی اور سچ بھی بولا ہوتا ہے نا وہ بھی جھوٹ بن جاتا ہے. یہ کہنا بند کر دیں, کیونکہ گھٹیا ترین سیاست پاکستان کی فوج نے کی ہے. پاکستان کے اندر سیاست تو بہت کی ہے. جنرل باجوہ کے بارے میں حفیظ اللہ نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سی آئی اے کا آدمی تھا, اور یعنی ریٹائر ہو جائے نا جرنیل تو پھر بڑا آسان ہوتا ہے اس کے بارے میں بتانا کہ یہ کون آدمی تھا, کس کا آدمی تھا. جب عاصم منیر صاحب ریٹائر ہوں گے تب آپ بڑی کہانیاں سنیں گے. آج کل لوگ آہستہ آہستہ ندیم انجم کی کہانیاں بھی نکالنا شروع ہو گئے, جنرل فیض کی کہانیاں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں. تو امریکہ کا پلانٹڈ آدمی تھا یہ انہوں نے دعویٰ کیا حفیظ اللہ نیازی نے. لیکن کچھ چیزوں پہ دیکھیں ہم بھی حیران تھے ماضی میں. ہمیں جب جنرل باجوہ سے ملاقات کروائی, کوئی میرا 2-3 درجن صحافی تھے ہم, اور پاکستان کے وہ تمام صحافی تھے جنہیں لوگ سنتے تھے, جو مقبول صحافی تھے پاکستان کے یا جو کامیاب صحافی تھے, ان سب کو بلایا گیا تھا.